أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا مع سوال کے جواب دیجئے آنے والے سوالوں کے جواب دیجئے بالنفی سے کس سے دینا ہے نفی سے نفی کس کو بولتے ہیں نفی کس کو بولیں گے نفی یعنی جب ماضی میں انکار کیا جاتا ہے تو کیا بولتے ہیں نفی مستعملا ما کس کا استعمال کرتے ہوئے ما کا استعمال کرتے ہوئے جیسے اذهبت الى المدرسة امس کیا تم گئے مدرسے کل اب اس کو نفی بنانے کے لیے ما کا استعمال فعل ماضی سے پہلے لگے گا صحیح ہے فعل ماضی سے پہلے جب ما لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا ما ذهبت إلى المدرسة. کیا ہوگا ما ذهبت إلى المدرسة یعنی کیا تم مدرسے نہیں گئے امس یعنی کل یسٹرڈے رجع ابوک من بغداد کیا تمہارے والد بغداد سے پلٹ آئے رجع ابوکا تو اب یہاں کرنا ہو تو کیا کہیں گے اما رجع یعنی کیا نہیں پلٹے اما رجع یعنی کیا نہیں پلٹے ابو کا من بغداد تمہارے والد بغداد سے ہاں کیا تمہارے والد بغداد سے نہیں پلٹے اذهبت اذهبت اختك الى المستشفى کیا تمہاری بہن گئی ہاسپٹل کیا تمہاری بہن ہاسپٹل گئی کیا کہیں گے ما اما ذهبت ذهبت نہیں آئے گا کیا کہیں گے اما ذهبت اختك الى المستشفى کیا تمہاری بہن ہاسپٹل نہیں گئی کیا تمہاری بہن ہاسپٹل نہیں گئی اب یہاں دیکھیے مولانا اس میں کوئی مشکل تو نہیں مولانا یاد رکھیے فعل ماضی سے پہلے مولانا عارف صاحب فعل ماضی سے پہلے اگر ما لگا دیا جائے کیا لگا دیں گے ما تو کیا ہو جائے گا نفی میں معنی ہو جاتا ہے کس میں نفی کا معنی دیتا ہے یعنی نہیں جیسے آپ ہوتا ہے نا اس نے لکھا اس نے نہیں لکھا کتبہ معنی ہو جائے گا اس نے لکھا ما کتبہ اس نے نہیں لکھا یہاں اذهبت یعنی کیا تم گئے الى المدرسۃ امس اسکول کل کہیں گے اما ذهبت کیا تم نہیں گئے کیا ترجمہ کریں گے کیا تم نہیں گئے مدرسے کل اگلا آپ بتائیے کیا ہوگا 2 نمبر بولو کیا ہوا یہ بات نہیں سمجھ پایا تم ہاں السلام علیکم کون نہیں چلیے رجع ابوک من بغداد تو کیا ہوگا مولانا اما رجع ابوک من بغداد یہ نہیں ہوتا یہ نہیں پڑھنا کچھ بتایا جا رہا تو عقل رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو عقل رکھتے ہو تو اتنی بات نہیں کلاسیں جوائن ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایڈوانس بھی آپ کو پتا چل جائیں گی صحیح ہے کہ عقل کتاب بند کر کے عقل بند کر دیتے ہو تالا لگا دیتے ہو اس کو صحیح اب یہاں جو دوسری کلاس کتاب والے ہوں گے یا تیسری والے ہوں گے کچھ ان کو ملتا ہی نہیں ہوگا ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ کچھ بھی سیکھنے کو نہ ملتا اما ذهبت اختك اما ذهبت مستشفى کیا تمہاری بہن مستشفى نہیں گئی یہاں پہ دیکھیے تأمل ما یلی مندرجہ ذیل پر غور کریے لأنہ ہے لے انا کس سے بنا ہے لے بنا ہے اور انا لے انا کو ملا کے کیا بنا لے انا صحیح ہے اس لیے کہ لے انا یعنی اس لیے کہ وَأَنَّ جو ہے من اخوات انا انا کس میں سے ہے اخوات انا سے ہے یعنی جب ہم گنتے ہیں کس کو مولانا
حروف مشبہ بالفعل کو تو کیسے کہتے ہیں؟ انا، انا، کانا، لاکننا، لیتا، لعلا. تو انا کے بعد کیا آتا ہے؟ انا. انا جو ہے من اخوات انا، انا انا کی بہنوں میں سے ہے. لأنا پلس ہوا، لأنا اور ہوا ملا کے کیا بنے گا؟ لأنہو، اس لیے کہ وہ. لأنا اور ہیا کو ملا کے بنے گا لأنہا، اس لیے کہ وہ. اب لأنہو جو ہے یہ مذکر کے لیے آئے گا چونکہ ہو مذکر کی ضمیر ہے، اور لأنہا مؤنث کے لیے یوز کریں گے چونکہ ہا کس کی ضمیر ہے؟ مؤنث کی. مؤنث کی ضمیر ہے. اب یہاں دیکھیں رجع حامد، حامد پلٹا، من المدرسۃ مدرسے سے، لأنہ مریض، اس لیے کہ وہ بیمار ہے، اس لیے کہ وہ بیمار ہے. اب دیکھیں آمنہ کی جب بات آئی تو کہا رجعت آمنہ، آمنہ پلٹی، من المدرسۃ اسکول سے، لأنہا مریضۃ، اس لیے کہ وہ بیمار ہے. اب ہا آیا جو لأنہ کا اسم ہے تو مریضہ اس کی خبر ہے، اسی لیے وہ اس کو بھی کیا لانا پڑا؟ مؤنث. لأنہا مریضۃ، اس لیے کہ وہ مریض ہے. رجعت من المدرسہ، میں مدرسے سے پلٹا، لأننی مریضۃ. لأننی میں مولانا لأنہ پلس یا، لأنہ پلس یا، لأننی، اس لیے کہ میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں. سمجھ میں آیا؟ رجع حامد من المدرسہ، حامد اسکول سے پلٹا، لأنہ مریض، اس لیے کہ وہ بیمار ہے. ہاں یہ نیچے رجعت آمنہ من المدرسہ، آمنہ پلٹی مدرسے سے، لأنہا مریضۃ، اس لیے کہ وہ مریض ہے. رجعتو ہے، رجعت نہیں ہے. یہ کہاں ہے؟ اچھا تو یہ تو مؤنث بھی بول رہی ہے، کوئی مشکل نہیں. رجعتو دونوں کے لیے ہے، مؤنث و مذکر دونوں کے لیے. یعنی آمنہ خود کہہ رہی ہے رجعتو من المدرسۃ، میں پلٹی مدرسے سے، لأننی مریضۃ، اس لیے کہ کیا ہوں؟ بیمار ہوں. اب یہاں دیکھیں اقرأ المثال، مثال کو پڑھیے، ثم اجب، پھر جواب دیجیے، عن الاسئلۃ اللاتیۃ، آنے والے سوالوں کے، بنعام او بلا، دونوں ایک ہی چیز ہے مولانا، نعام سے یا بلا سے. بلا میں ہاں. دیکھیے مثال دیا ہے انہوں نے مولانا، اذهبت الى المدرسۃ امس، کیا تم گئے تھے اسکول کل؟ نعم ذهبت، ہاں میں گیا. یا بلا ذهبت، ہاں میں گیا. تو بلا اور نعم دونوں کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہاں. یہ دونوں سیم ہیں، دونوں کے معنی سملر ہیں، نعم کے اور بلا کے. اما ذهبت الى المدرسۃ امس، کیا تم نہیں گئے اسکول کل؟ کہا بلا ذهبت، صحیح ہے، ہاں میں گیا. اب یہاں ہے الرجع، الرجع ابوک من السوق، اب آپ کو اس کا جواب دینا ہے، کیا تمہارے والد پلٹے بازار سے؟ نعم ذهبت. رجع ابی، ابی. نعم رجع ابی، ضرورت نہیں، نعم رجع ابی، صحیح ہے. اما رجع ابوک من السوق، کیا تمہارے والد نہیں پلٹے بازار سے؟ کہے بلا رجع ابی، بلا رجع ابی. ذهبت لیلا الی الجامعۃ، کیا لیلا گئی یونیورسٹی؟ کہیے نعم ذهبت. صحیح ہے، نعم ذهبت کافی ہے، ہاں وہ گئی. اما ذهب اخوک الی الریاض، کیا تمہارا بھائی ریاض نہیں گیا؟ صحیح ہے، بلا تو کہیں گے بلا ذهبت. ذهب اخی، کیا کہیں گے؟ بلا ذهب اخی، صحیح ہے. بلے یعنی ہاں میرا یعنی کہ اگر بھائی جب بھی گیا. جی
अलिफ के बाद माँ आएगा तभी बला लगेगा नहीं और लगा सकती है डायरेक्ट दोनों में, लेकिन इन्होंने जैसे वैसे ही यूज किया है तो वैसे ही कर दिया आपने, समझ रही है, इसी पैटर्न जी को फॉलो करते हुए कि जब जी नफी में इन्होंने जवाब दिया तो किससे दिया, बला से, और जब पॉजिटिव में जवाब दिया सवाल में तो किससे दिया, तो नाम से। नाम से यानी पॉजिटिव सवाल का जवाब नाम से, निगेटिव सवाल का जवाब बला से दिया। सही है, आप चाहे तो दोनों कर सकती हैं, लेकिन जैसा किताब में दिया तो मैंने उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा। जी इंशाअल्लाह यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा। खाली अगर हाँ या ठीक नहीं है, में जवाब देना है ना, ये जो ये तमरीनें कर लीजिएगा मौलाना, एक ये वाली, और इसको तो समझना है, इसमें कुछ करना नहीं है। और किसमें क्या करना है, इसमें माँ करना है ना, इन सब जी में हाँ माँ लगाना है, और ये तो पहले हो चुका था, तो इसमें माँ लगा देना है, इसको समझ लेना है, और इसमें नाम और बला से आपको जवाब देना है आपको पूरा इंशाल्लाह। पूरा नहीं लिखना है ना, सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब देना है ना। जी जी, हाँ या नहीं में जवाब देना है आपको, बाकी कोई और जहमत नहीं उठानी है, ठीक है। जी इंशाल्लाह बाकी काम आप करते रहिएगा, अब ये मत फुर्सत में रहना कि हम आके चेक करेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि जुमे के दिन फोटो खींचिए, चाहे आके हम चेक कर लेंगे, उसके बाद चेक कर लेंगे, लेकिन और आप लोग भेज देंगी तो हम चेक भी करते रहेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दी तो। और कल और परसों क्लास नहीं होगी इंशाल्लाह, उसके बाद से क्लास इंशाल्लाह मैं लेता रहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।